شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ یا اللہ رحمت نازل فرما محمد اور اس کی آل پر۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو شب برات کے کچھ اعمال اور اس کی خاصیت بتانے جا رہی ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، شعبان معظم کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات اللہ پاک کی خوب نعمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی مکی مدنی محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شعبان کی رات جسے 15ویں رات یعنی شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد اور محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہیں، جس سے دنیا میں تمام مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں، ایک 15 شعبان کی رات اور دوسری لیلۃ القدر۔ اور حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں شب برات یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے، اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اور اہل قبور کے لیے دعائیں مانگتے رہے، جیسا کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ دیکھیے، ہمیں چاہیے کہ رحمت اور مغفرت والی اس مبارک رات کو عبادت کرتے ہوئے گزاریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزاریں، اپنی اور ساری امت کی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو، بے شک یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور نواسۂ رسول شب برات میں اس طرح معمول بنا لیتے تھے۔ جنتی ابن جنتی یعنی جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام شب برات کی 3 حصے فرماتے تھے۔ 1/3 حصے میں اللہ پاک کے اس فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ترجمہ یہ، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے، اور 1/3 حصے میں توبہ اور استغفار کرتے، اور آخری 1/3 حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع اور سجود فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بابا جان حضرت علی مرتضیٰ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نصف شعبان یعنی شب برات کی رات کو زندہ کرے گا، یعنی اس رات عبادت کرے گا، وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ تو آئیں اس رات خوب دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہو، ہمیں پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔